بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس شرف کی وجہ وہ عقل سلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی اور اختیار کی طاقت سے بھی انسان کو نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنا عبادت ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اوپینین قائم کرنے سے پہلے سوچ کو اس بلندیوں پر لے جائیں جہاں عقل کے تمام گوشے ہر بات کو لوجیکلی سمجھنے لگیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رسومات محرم اور بدعت۔ اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے ہدایت نہ پا سکے یا کسی وجہ سے بھی اسے ہدایت نہ مل سکے تو جب وہ کائنات پر نظر ڈالے گا تو سوچے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ یہ سوچ کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ کوئی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کر لیتا ہے، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ و رسالت کا آغاز عرب سے کیا۔ اور اگر آپ سوشیالوجی کا مطالعہ کریں then you will come to know کہ ہر علاقے کا اپنا ایک رہن سہن اور رسومات ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موسم ہر علاقے کا لباس، خوراک اور رہن سہن پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ تمام لوگ علاقے کے حساب سے ہی اپنے لباس کا، رہن سہن کا چناؤ کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص کینیڈا میں رہ رہا ہے تو آپ وہاں کی خواتین سے یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ صرف شلوار قمیض اور دوپٹہ اوڑھیں۔ یہاں کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ شدید گرمی میں جینز پہنیں۔ اسی طرح برِ صغیر کی گرمی میں کافی کو آب لسی پر پرائیورٹی نہیں دے سکتے۔ یعنی انسانی رہن سہن علاقے اور آب و ہوا کے لحاظ سے ہی ہوگا۔ اسی طرح رسومات بھی نسل در نسل سے ہی منتقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ آپ ان رسومات پر پابندی نہیں لگا سکتے، اور اس کے لیے پھر آپ کو لوجک ہی کا سہارا لینا ہوگا۔ اپنے کلچر کو اسلام کے دائرے میں لانا ہوگا تاکہ آپ کا کلچر بھی زندہ رہے اور اسلام کی لمٹس بھی وائلیٹ نہ ہوں۔ جیسا کہ مثال دی گئی کہ کینیڈا میں رہنے والی لیڈی سے آپ شلوار قمیض اور دوپٹے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں بہت شدید سردی ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کیا نکالیں؟ اس کا حل یہ نکلتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو اسلام کے دائرے میں لے آئیں۔ وہ لیڈی جو جینز پہنتی ہے یا پہن کر کام کرتی ہے وہ مکمل عبایا، سر کو مکمل کور کرے وغیرہ۔ یعنی ہمیں اپنے رہن سہن میں اسلام کی تعلیمات کو لانا ہوتا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اسے پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں محرم کی رسومات پر۔ محرم میں کئی چیزیں ایسے کی جاتی ہیں جو کلچر وائز ترویج پاتی رہی ہیں۔ مثلا شہزادہ قاسم کی مہندی، صحرا وغیرہ۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کربلا میں یا عرب میں تو مہندی کی رسم تھی ہی نہیں، تو خواتین کو خاص کر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عرب میں مہندی کی رسم ہو یا نہ ہو مگر اسلام میں عورت کو مہندی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عرب کی خواتین مہندی ضرور لگاتی تھیں، بٹ جیسے برِ صغیر میں مہندی کی رسم شادی پر موجود ہے ویسی اگرچہ عرب میں نہیں تھی، لیکن عراقی خواتین جب یہ مصائب سنتی تھیں کہ شہزادہ قاسم کی والدہ کا ارمان تھا اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا دلہا بنے، تو عراقی مرد و خواتین کربلا کے میدان میں آج بھی مہندی نکالتے ہیں، اور اسی طرح کی رسم برِ صغیر میں بھی رائج ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو کفن کے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ ڈالا جاتا ہے۔ تو کربلا کی جتنی بھی رسومات ہیں بیسکلی حسرتوں کا اظہار ہیں، یعنی کربلا میں حضرت امام حسین علیہ مقام پر پانی بند تھا، تو اس حسرت کے اظہار کے لیے حضرت امام حسین علیہ مقام کے نام کی سبی لگائی جاتی ہے۔
اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کربلا میں چونکہ پانی بند تھا تو ہم کسی کو پانی نہیں پلائیں گے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم سب کو حسرت ہے کہ کاش کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر پانی بند نہ کیا جاتا، تو اس حسرت کے اظہار کے لیے پانی پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار کا علم اٹھایا جاتا ہے، جھولا نکالا جاتا ہے، تابوت سکینہ و امام حسین نکالا جاتا ہے، جبکہ کربلا میں تابوت کیا نکلتا، کفن بھی باپ بیٹی کو نہ مل سکا۔ تو ایسی حسرتوں کے اظہار کے لیے جو بھی رسومات وجود میں آتی چلی گئیں، ہر رسم سے غم حسین کا اظہار ہوتا رہا۔ ہر چیز جو بھی امام حسین علیہ مقام سے اور ان کے غم سے منسوب ہوگی وہ بدعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدعت وہ کام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو اور بعد میں وجود میں آیا ہو۔ کاش یزید نے امام حسین علیہ السلام کو اس طرح شہید نہ کیا ہوتا، یہ تو سوچا ہوتا کہ یہ وہی رخسار اللب ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اور وہ خاندان رسالت اور نبوت پر اس قدر ظلم و ستم نہ کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس کو اس طرح پامال نہ کیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں گلی گلی اور بازار میں نہ پھیرایا جاتا، مگر کربلا میں جو کچھ ہوا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے اپوزٹ تھا۔ محبت و مودت اور اجر رسالت کی نفی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ مقام بقائے اسلام کا ضامن بنے۔ اسی وجہ سے اب غم حسین کے اظہار کے لیے جو بھی رسومات چل رہی ہیں وہ جائز ہیں، کیونکہ ہر رسم سے اظہار غم حسین ہی ہوتا ہے، تو ہر چیز جو بھی غم حسین سے یا امام حسین علیہ مقام سے منسوب ہوگی وہ جائز ہوگی، اور بعد از کربلا کی یاد میں جو کچھ ہوگا اسے آپ بدعت میں شمار نہیں کر سکتے۔